الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، اس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں گمراہیوں سے محفوظ کیا، ایمان کا نور عطا فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور پھر آپ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائی،
آپ کی رسالت و نبوت کا پیغام ہمارے سینوں کی زینت بنایا، اور آپ کی ختم نبوت پر ہمیں غیر متزلزل ایمان عطا فرمایا۔ اسی مالک سے دعا کرتے ہیں ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہوئے اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس کی کچھ چیخ سی نہیں ختم ہو سکتی۔ ہمارا عنوان اور موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف چل رہا ہے، اور میں آپ کی اس حیثیت کے حوالے سے ختم نبوت کے معاملے پر میں آخر میں آنا چاہتا تھا، لیکن سر دست آپ کو خوب علم ہے 2-3 دن پہلے جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا اور اس پر جس طرح کا ایک ماحول بنا ہے، ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم اپنی کیفیت کی بھی وضاحت کر دیں اور اپنی ایمانی غیرت کا بھی ثبوت دیں۔ پاکستان یقیناً اس وقت بڑے ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ ہر طرح کی بات کو اچھالنا اور اس کو فتنہ بنا دینا بعض لوگوں کا ایجنڈا ہے۔ ہم پہلے ہی بہت بری طرح سے منتشر نہیں، آواز وسیع رکھیں، یہ چیخ اس کی ختم ہو جائے۔ ہم پہلے ہی بہت زیادہ منتشر، بہت زیادہ فتنوں کا شکار ہیں۔ میں سوچ سمجھ کر الفاظ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیاسی فتنے بھی عروج پہ ہیں، مذہبی فتنے بھی عروج پہ ہیں۔ قوم کو قوم بننے کی مہلت ہی نہیں مل رہی، اور ہر کوئی دوسرے کی عزت کے در پہ ہے۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر منتشر اور مختلف الخیال کوئی قوم دوسری اس وقت دنیا میں نہ ہو۔ اور یہ مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں 20-30 سالوں سے مسلسل اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں مذہبی طبقے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بات کی بھی وضاحت کریں، اپنی جگہ سے بھی نہ ہلیں، اپنے عقیدے سے بھی پیچھے نہ ہٹیں، اپنے نظریے پر بھی کوئی سودا نہ کریں، اور متوازن اور معتدل بات سے لوگوں کو بھی آگاہ کرتے رہیں۔ اس فیصلے پر تو بعد میں آتے ہیں جو اس کے نتائج ہو سکتے ہیں یا اس سے جو پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پہلے اس عقیدے کو دوبارہ سے اس کی تذکیر، اس کی یاد دہانی اور اس کی اہمیت، اگرچہ 1970 سے لے کر مسلسل اس عقیدے کی بنیاد پر بعض مفاد پرستوں نے بھی پاکستان کا ماحول خراب کیا ہے۔ اس کو ہمیشہ ایشو بنا کر فائدے کوئی اور اٹھاتا ہے اور بدنام مذہبی طبقہ ہوتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے مذہبی طبقے کو، ظاہر ہے یہ ہمارے لیے اپنی جانوں سے بھی قیمتی عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے بعد
کسی بھی حیثیت میں کسی دوسرے نبی کو تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہہ دو، وہ فرماتے ہیں کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے اس کی نبوت کی دلیل مانگنا، طلب کرنا بھی کفر ہے۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، کیسے؟ دلائل تو بعد میں آئیں گے، جیسے ہی دعویٰ کرے گا یہ ثابت ہوا کہ وہ جھوٹا ہے، دلائل تو بعد میں آئیں گے۔ وہ دلیل کیا دیتا ہے، نہیں دیتا، کوئی دلیل اس کے پاس ہے نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ دعویٰ بذات خود دلیل ہے کہ جیسے ہی وہ دعویٰ کرے گا اس نے ثابت کیا کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسے کسی جھوٹے دعوے دار سے دلیل طلب کرے کہ دلیل کیا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ کیوں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ یہ آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ قرآن اٹھائیے، قرآن کے الفاظ کو پڑھیے، مختلف اقوام کے پاس نبی گئے، نبیوں نے جا کے ان سے خطاب کیے، اپنی قوموں کو دعوت توحید دی، اور کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اور تمہارے اور میرے رسول آئے ہیں تو آتے ہی اعلان فرمایا، اللہ کہتے ہیں آپ کہیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہیے اے لوگو، اے عرب والوں نہیں، اے قریش نہیں، اگرچہ آپ قریش میں سے ہیں، اگرچہ آپ عربی ہیں، لیکن آپ کی دعوت اور اس کا پہلا نقطہ آغاز یا ایھا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ یہ دلیل ہے۔ اور پھر ہمیشہ سے نبوت اتنا بڑا مقام ہے کہ ہر کوئی اس کے بارے میں خواہش کر سکتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ دنیا میں جس طبقے میں بھی اللہ کسی نبی کو پیدا کرتا ہے اس کے مقابل کا، اس کے برابر کا نہ کوئی حسین، نہ کوئی جمیل، نہ کوئی ذی شعور اس درجے کا اس وقت دنیا میں نہیں ہوتا۔ اور جن کو خاص طور پر، جن میں صدیوں رسالت کا سلسلہ چلتا رہا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا آج کے بعد مجھے جو عطا فرمایا ہے، مجھے جو امام الناس بنایا ہے، یہ جو میرے بارے میں فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، تو فوراً ایک دعا کی، قال ومن ذریتی، اللہ مجھے ہی نہیں میری اولاد کو بھی لوگوں کا امام بنا دے۔ تو اللہ نے یہ وعدہ کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا یہ وعدہ ہمارا ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، جو تیرے عقیدے، تیرے نظریے پر تیری طرح کے ہوں گے ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو معروف معنوں میں 2 بیٹے عطا فرمائے، اور تاریخ کے مطابق 3 بیٹے عطا فرمائے۔ جن 2 بیٹوں کا ذکر قرآن نے کیا، ایک اسماعیل ہے اور دوسرے اسحاق۔ اسماعیل آباد ہوئے مکہ میں اور اسحاق آباد ہوئے شام میں، فلسطین میں۔ اور اسحاق کے بعد اللہ نے اسحاق کے ذریعے سے جو پوتا عطا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اس کا بھی ذکر نبوت کے ساتھ یعقوب کے طور پر ساتھ ہی کیا۔ یعقوب ہی کا لقب اسرائیل ہے، اور پھر بنی اسرائیل میں اللہ نے اس کے بعد یک کے بعد دیگرے انبیاء اور رسول بھیجے، حتیٰ کہ اسی آل میں سے آخری رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام
جن کو عیسیٰ بن مریم کہا جاتا ہے، وہاں لا کے ختم کیا ہے ایک لڑکی کے ذریعے سے، ایک عورت کے ذریعے سے، ایک بیٹی کے ذریعے سے اس رسالت کو ختم کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر اس کے بعد آگے اس نسل کو روک دیا، اور اس کے بعد ایک لمبا گیپ ہے، پہلی دفعہ لمبا وقفہ دنیا نے بغیر رسول کے گزارا، تقریباً 650 سال کا یہ وقت گزرا، اور اس کے بعد اور اس 650 سال میں بھی عیسیٰ کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ عرب میں، نہ غیر عرب میں، نہ آل اسماعیل میں، نہ آل بنی اسحاق یا اسرائیل میں۔ 650 سال کے بعد اللہ نے نبوت کا چاند طلوع فرمایا مکہ سے، جس کی بشارتیں دیتے عیسیٰ بھی گئے اور دیگر انبیاء بھی، اور جس کو وہ حتمی رسالت عطا فرمائی، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اب اسماعیل کے بعد سے لے کے مکہ میں کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے۔ اور میں دلیل کے طور پر آپ کو ایک مثال تاریخی دے سکتا ہوں کہ جب کیسر کے پاس آپ کا خط گیا اور کیسر نے عرب تاجروں کو بلایا کہ پوچھو تو صحیح، اس آدمی کے بارے جانو تو صحیح، تو جن کو پکڑ کے لائے ان میں ابو سفیان بن حرب، یعنی حضرت ابو سفیان جو امیر معاویہ کے والد ہیں، جو مکہ کے سردار، جو رسول اللہ کے مخالف لڑا کرتے تھے، ان کو بھی لایا گیا، اور معاہدہ چل رہا تھا اس وقت صلح حدیبیہ کا۔ مختلف سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو شخص جس نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، کیا کبھی اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ کہا نہیں، کہ شاید یہ بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہو، کیونکہ وہ جینز ہوتے ہیں، وہ جراثیم ہوتے ہیں، آدمی کو جس مقام اور مرتبے کے حوالے سے اس کی نسلوں میں یہ بات ودیت کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا کبھی اس میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا نہیں، یعنی آپ سے پہلے اسماعیل کی نسل میں، اسماعیل کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے بھی کسی نے اس دورانیے میں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ انسانوں کی طرف نبی بن کر آئے، عیسائیوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، عربوں کے لیے، غیر عربوں کے لیے، عجمیوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ آپ کی رسالت عمومی ہے، آپ کی رسالت حتمی اور ختمی ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا، اور تب سے لے کے آج تک عربوں میں سے اسی وقت کچھ لوگوں نے دعوی نبوت کیا، آپ کی زندگی کے آخری حصے میں، جن کے خلاف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی گئی۔ آپ نے خواب دیکھا، 2 کنگن دیکھے سونے کے، اور فرمایا میں نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے، گویا ان دونوں کی ہلاکت بھی یقینی ہے۔ یہ مسلمہ کذاب اور یہ اسود انسی۔ پھر اس کے بعد طلحہ اور سجا بنت حارثہ، یہ 4 لوگ ہیں، 3 مرد اور 1 عورت، جس نے دعوی نبوت کیا۔ 2 نے نبی پاک کی زندگی میں کر دیا اور 2 نے اس کے بعد کیا۔ 3 قتل کر دیے گئے اور 1 واپس مسلمان ہو گیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں سے تو کئی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، اور انہی میں یہ کذاب غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کے دعوی نبوت کے بعد، آپ کے اعلان نبوت کے بعد، اس وقت سے لے کے آج تک کسی ایک عیسائی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ چلیں، عیسائی تو تبلیغی دین تھا، وہ پھیلایا بھی گیا۔ دنیا میں ایک دین ایسا بھی ہے، یا ایک خاندان ایسا ہے
جو آج بھی خالص نبیوں کی اولاد ہیں، یعنی یہود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت کے بعد سب سے بڑے حاسد اور مخالف کون ہیں؟ یہود۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہاری دشمنی سب سے زیادہ کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ یہود ہیں۔ اس دشمنی کے باوجود، یعنی اس قدر دشمنی کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام پر انہیں اختلاف تھا، اور عیسیٰ کے ظہور کے وقت سے لے کے یہ تقریباً 2000 سال کا عرصہ بنتا ہے، پھر اس میں درمیان میں نبی پاک بھی آگے، آپ کا اعلان نبوت بھی ہے، کسی ایک یہودی نے بھی دعوی نبوت نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کی ختم نبوت کا اس طرف سے ثبوت ہے۔ حالانکہ مقابلہ تھا، وہ جھوٹے نبی بن کر لوگوں کے سامنے آ سکتے تھے، کوئی نیا پروپیگنڈا کر سکتے تھے، لیکن یہ رسول اللہ کی دلیل ہے نبوت کے حوالے سے کہ کوئی ایک یہودی اور کوئی ایک عیسائی آج تک اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ نبی ہے۔ یہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے لالچ کیا، اور جن کی خبر پیارے رسول علیہ السلام پہلے دے کر جا چکے تھے کہ میرے بعد 30 کذاب، 30 دجال آئیں گے۔ ان میں سے یہ غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ پھر امت نے اس کے عقائد و نظریات کا، علماء نے اس سے بات چیت کر کے اس کے نظریات کو کھول کر دیکھا۔ اگرچہ کسی ایک وقت میں بھی کوئی طبقہ اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ کوئی سچا ہو سکتا ہے، یہ تو دعوے سے ہی جھوٹا ثابت ہو گیا۔ پھر اس کی ذریت میں، اس کی آل اولاد میں سے اب تک جو سلسلہ چلایا جا رہا ہے، اس کے خلاف امت کا اتفاق اور اجماع اپنی جگہ موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سمجھیے، پاکستان کی اشرافیہ، وہ سیاسی ہو، عدالتی ہو، ان کو اصل میں عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کا اندازہ نہیں، اور شاید انہیں ختم نبوت کے عقیدے کا صحیح طور پر علم بھی نہیں ہے۔ قادیانی مرتد ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جو پیدا ہوئے اب وہ مرتد ہیں، جو پہلے مسلمان تھے انہوں نے قادیانیت اختیار کر لی، وہ تو مرتد ہوئے، تو اب جو ہیں وہ اب والے بھی مرتد ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتے ہوئے نبی پاک پر کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا مختلف حیثیتوں میں انکار بھی کرتا ہے۔ تو جو اقرار کرے اور پھر انکار کرے وہی تو مرتد ہوتا ہے۔ پاکستان نے، پاکستانی اسمبلی نے آئین بنا کر، آئین کے اندر یہ ترمیم لا کر، امتناع قادیانیت آرڈیننس لا کر، فیصلہ لا کر انہیں کافر قرار دیا، اقلیت قرار دیا، پابندیاں عائد کی کہ یہ کوئی شرعی شعائر میں سے کوئی چیز اسلام کی استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا یہ اپنے کسی عبادت خانے کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے، یہ اپنے کسی عبادت خانے کا نام مسجد کس کی ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی۔ یہ قرآن مجید کی اشاعت نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کن کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ یہ اپنے نظریات کی تبلیغ اور اشاعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ وہ خاص حیثیت ہے جو ہماری اشرافیہ کو سمجھ نہیں آتی۔ کبھی نواز شریف کہتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں،
کبھی عمران خان کہتا ہے کہ آپ پر ظلم ہوا، کبھی رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں بھی مذہبی آزادی حاصل ہونی چاہیے اور ان کو بھی تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے، لیکن وہی آئین ان خاص شہریوں کا حق ممنوع کرتا ہے، اور پھر ہمیں کیوں اعتراض ہے؟ دنیا کی ایک مثال سے سمجھیے اس بات کو۔ یہ کوکا کولا، پیپسی، KFC، میکڈونلڈز برانڈ نیم ہے نا پوری دنیا میں، اور سیم KFC کے سامنے کوئی شخص KFC ہی بنا کر بیٹھ جائے، عدالت میں مقدمہ چلے تو کس کے حق میں ہوگا؟ اصل والے کے حق میں یا جعل ساز کے حق میں؟ اجازت دے گی یہی عدالت کہ چلو کوئی بات نہیں، اس شہری کا بھی حق ہے، وہ بھی KFC بنا لے، وہ بھی اسی طرح کی تصویریں لگائے، وہ بھی اسی طرح کا بابا لگا لے، اور لوگوں کو کھانا ہی کھلانا ہے نا۔ دنیا کے معاملات میں تم اتنے حساس ہو، کسی کا لوگو کوئی دوسری کمپنی استعمال کر لے تم برداشت نہیں کرتے، کسی کا نام کوئی دوسری کمپنی استعمال کر لے تم برداشت نہیں کرتے، کوئی جھوٹی مہر بنا کر مختلف آلات پر استعمال کر کے اس کو بھی وہی ثابت کرنے کی کوشش کرے تم اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہو۔ یہ نبوت اور رسالت کا معاملہ تمہاری نظر میں اتنا ہلکا ہے کہ کوئی جھوٹے نام سے مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد قرار دے تو تم مان لو، حکیم نور الدین کو ابو بکر کہے تو تم مان لو، مرزا محمود کو عمر فاروق قرار دے تو تم مان لو، اور تم کہو کہ یہ شخصی آزادی ہے۔ بڑا روک روک کے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اس وقت حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ جو جنہیں تکلیف تھی اپنی ذاتی انہوں نے محترم قاضی صاحب کا فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے شروع کیے، لیکن خود دیکھیے جب آپ حافظ قرآن کے حفظ کے نمبر جو آج تک امتحانات میں شامل تھے ان کو ختم کرتے ہیں توہین کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہ تم نے حفظ نمبر لینے کے لیے کیا تھا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حالانکہ ایک اضافی نمبر دیے جاتے تھے ایک ایسے بچے کو جو میرٹ میں کہیں اسے فائدہ دے سکتے تھے کہ اس نے اللہ کا قرآن یاد کیا، کہ اسلامی ملک نے ایک قرار دیا فیصلہ، اس کو واپس لیا۔ ایک حافظ قرآن وکیل پیش ہوا اپنے نام کے ساتھ حافظ لکھ کر، اس کی توہین کی، اس کا مذاق اڑایا۔ جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے اور پھر ہمیں آ کے کہیں کہ قرآن نے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قرآن کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ بالکل ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قرآن کو کچھ ہو سکتا۔ اگر مستشرقین کے ٹرو قرآن سے قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑا تو انشاءاللہ یہودیوں کے بھی محرف قرآن سے کوئی فرق پڑنے والا، وہ بدل لیں آیات کو، وہ ترجمہ بدل دیں، انشاءاللہ صحیح ترجمہ کرنے والے بھی اللہ زندہ رکھے گا اور قرآن بھی باقی رہے گا، فرق تو کوئی نہیں پڑے گا۔ لیکن کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے ہی قرآن کو بدل کر تحریف کر کے لفظی تحریف کرے، معنوی تحریف کرے، اپنی کسی تفسیر کا نام لے کر یہ بہانہ بنائے کہ میں کچھ بھی تفسیر کر سکتا ہوں؟ محترم قاضی صاحب کا اور ہمارا اختلاف ہوا ہے تو آئیے، قرآن نے کہا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے اختیار والے ہیں ان کی بھی بات مانو۔ ہم قاضی صاحب کی بات ماننا چاہتے ہیں، لیکن جہاں اختلاف آئے گا وہاں بھی قرآن نے ہی اصول بیان فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
اگر پاکستان کا کوئی چیف جسٹس اللہ رسول کے فیصلے سے انحراف کرے، ہمارا اس پر اختلاف آئے، اگر پاکستان کی اسمبلی، پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کا کسی بھی ادارے کا سربراہ اگر قرآن کی مرضی کے مطابق تعریف کرے، تفہیم بیان کرے، تشریح کرے اور ہمارا اختلاف ہو، تو ہم یہ حق تو رکھتے ہیں نا، قرآن ہی کہتا ہے فردوا الی اللہ والرسول، واپس جاؤ کس کے پاس؟ قرآن کی ایک آیت تم نے پیش کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تم نے اس کی ایک تفہیم بیان کی، ہمارا اختلاف ہے اس تفہیم سے، تو اب کیا کریں؟ تمہیں مان لیں یا جو قرآن نے کہا اس کو مانیں؟ ویسے ہم پوچھتے ہیں، اگر کوئی خیبر پختونخوا میں اپنے قبیلے کی عدالت بنا لے اور اس عدالت کا چیف جج بن کر بیٹھے اور اپنی رسم اور اپنے رواج کے مطابق فیصلہ کرے، تو پاکستان کی ساری ایجنسیاں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں، پاکستان کا میڈیا بھی حرکت میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں جی عدالتی نظام موجود ہے اور پھر یہ عدالتی لگا کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں، جب محمد رسول اللہ کی شریعت موجود ہے، تعریف موجود ہے، تفہیم موجود ہے، تشریح موجود ہے، توضیح موجود ہے، پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے اصول پر جائیں تو وہ آیا خود، دعوی نبوت کرنے والا خود نبی پاک کے پاس آیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنی حنیفہ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ نے فرمایا اور کوئی بندہ پیچھے بھی چھٹ آئے ہو؟ ہاں جی چھوڑ آئے ہیں۔ کون ہے؟ ہائے ہائے، اللہ نے میرے نبی کو جو بصیرت عطا فرمائی ہے اور وحی کے ذریعے سے جو علم عطا فرمایا ہے، کیا مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کہاں کوئی پیچھے بھی چھوڑا ہو؟ جی پیچھے چھوڑا ہے، ہمارے اونٹوں کے پاس ایک آدمی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کہا مسلمہ ہے، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، وہ آیا، کہا تم مسلمان نہیں ہوتے؟ کہنے لگا میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ مجھے اس میں شریک کر لو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر! سنیے غیرت کیا کہتی ہے اور غیرت کا تقاضا کیا ہے۔ اب ہمیں ڈراتے ہیں، پہلے ہی فون کر کے کہتے ہیں سویرے کوئی ارادہ تو نہیں احتجاج کرنے کا؟ تو نہیں کرتے احتجاج، لیکن بات تو کر سکتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ قادیانیوں کو بات کرنے کی اجازت ہے، ہماری باتوں پہ بھی پابندی لگاتے ہو، ان کی شخصی آزادی کو مانتے ہو اور ہم سے ضمانتیں لیتے ہو کہ فلاں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا تم کہتے ہو شریک کر لوں؟ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں مسواک یہ چھڑی تھی، فرمایا تمہیں نبوت اور رسالت میں شریک کروں؟ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو تمہیں یہ چھڑی، یہ قطع، یہ ٹکڑا لکڑی کا یہ بھی نہ دوں۔ اور آپ نے فرمایا یہ کذاب ہے، دجال ہے، اور واپس جاتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور کچھ دن بعد آپ کے پاس 2 قاصد بھیجے۔ یہ تو شکر کریں پاکستان کے علماء نے اور اسمبلی نے ان کو کافر قرار دے کر ان کو محفوظ کر دیا، اقلیت بنا دیا، وگرنہ شرعی فیصلہ کیا تھا؟
3 दिन का वक्त दिया जाता اور وقت دینے کے بعد ان کا کفر واضح ہونے کے بعد انہیں کہا جاتا کہ 3 دن کے اندر یا تسلیم کرو یا ان کو تحقیق کر دیا جاتا. فتنہ یوں ختم ہونا تھا. یہ تو جانے کون سیانے تھے جنہوں نے درمیان میں اس کو اس طرح کی حیثیت دلا کر آج تک اس کو ہمارے لیے یہاں بھی چیلنج بنایا اور بیرون ملک بھی جہاں ہمارے لوگ اسلام پیش کرنے جاتے ہیں وہاں اسلام کے ٹھیکیدار بن کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عشری مسلمان بن کر وہاں اپنا تعارف کرواتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے قادیانیت کی طرف موڑ دینے والے اسلام کی تحریک کو نقصان پہنچایا گیا. پوری تاریخ میں کسی ایک جھوٹے نبی کے ساتھ یہ رعایت والا معاملہ نہیں ہوا جو پاکستان میں کیا گیا. روک لو ہمیں، حقیقت یہی ہے. آپ دیکھیے رسول اللہ کے سامنے اظہار، واپس جا کے نبوت کا دعویٰ. قبیلے نے مان لیا ہمارا نبی ہے، چلو وہ قریش کا نبی، یہ بنی حنیفہ کا نبی. عصبیت کی بنیاد پر ابھی تربیت نہیں ہوئی، تعصب کی بنیاد پر نبی مانا. اور پھر 2 قاصد مدینہ بھیجے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف آئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارا عقیدہ بھی یہی ہے؟ جی ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر قاصدوں کو قتل کرنا اللہ نے حرام نہ ٹھہرایا ہوتا لَضَرَبْتُ أَنَاكَكُمَا، میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا. اگر اللہ نے مجھ پر حرام نہ کیا ہوتا، اللہ نے مجھے منع نہ کیا ہوتا، تم قاصد نہ ہوتے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی. فتنہ زوروں پہ ہے. ایک طرف مانعین زکوٰۃ کھڑے ہوئے جنہوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا اور کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، خلیفہ کا حق نہیں ہے، ہم خود مرضی سے دیں گے، نہیں دیں گے ہماری مرضی. بڑا طبقہ مخالف ہو گیا. پھر یہ 4 جھوٹے نبی کھڑے ہوئے. صحابہ نے کہا مانعین زکوٰۃ کو چھوڑ دو، یہ تو مسلمان تو ہیں، نبوت کا رسالت کا اقرار اعتراف تو کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کے بھی قائل ہیں، خلیفہ کو نہیں دینا چاہتے، ان کو چھوڑ دو. ان کا کلا کما ضروری ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی جرت و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا نہ ان کو چھوڑا جا سکتا نہ ان کو چھوڑا جا سکتا. انہوں نے سیدھا سیدھا رسالت کے عقیدے پر حملہ کیا ہے اور حملہ انہوں نے بھی رسالت کے عقیدے پر کیا ہے. جنہوں نے کل نبی پاک کو جو زکوٰۃ دیتے تھے آج انکار کریں گے. اللہ کی قسم اگر کوئی اونٹ تو دے، رسی کا انکار کرے، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا. اور پھر تاریخ نے دیکھا ہے سب سے زیادہ خون ریز جنگیں دفاع ختم نبوت پر ہوئی ہیں. پورے نبوی دور میں صحابہ ساری جنگیں، سارے غزوات، سارے سرایا میں اس قدر بڑی تعداد میں شہید نہیں ہوئے جتنے ایک جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے مسلمہ کے خلاف، جہاں حالت اور عالم یہ تھا. یہ حدیقت الموت گواہ رہے گا. برا بن عازب نے کہا دروازہ بند ہے، مسلمہ اندر ہے، اس کی فوج اندر ہے، بہت بڑا باغ ہے، بہت بڑی دیوار ہے، پھلانگی نہیں جا رہی. اس نے کہا مجھے نیزوں پہ رکھ کے اچھال دو، ایک طرف کسی طرح مجھے اندر پھینک دو، دروازہ کھولنا میرا کام ہے. اور اکیلے نے دروازہ کھولا، زخموں سے چور ہو کر. یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. اور ایک اور بھی شخص تھا، وہ کسی اور سے نہیں لڑ رہا، وہ ڈھونڈ رہا ہے اللہ کے دشمن کو، رسول اللہ کے دشمن کو.
اور جب اس نے مسلمہ کو آمنے سامنے دیکھ لیا، اس نے اپنا حربہ پھینکا اور اس بدبخت کو قتل کیا، تو اس نے بلند آواز سے پکارا، میں نے رسول اللہ کے لشکر میں، اسلام میں سب سے بہترین کو قتل کیا تھا، آج میں نے روئے زمین پر سب سے بدترین کو بھی قتل کر دیا ہے، وہ میری غلطی آج اس کا ازالہ ہو گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ وحشی بن حرب، جس نے سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پہ جنگیں ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام فرمائے، ان النبوۃ، ان رسالت والنبوۃ، رسالت و نبوت لقد انقطعت، ختم ہو گئی، قطع ہو گئی، کوئی صورت نہیں ہے اور کوئی رعایت بھی کہ کوئی کہے لے مجھے نا ایسا کرے، چلے نبی نہیں مانتے تو مثل نبی مان لیں، چلو نبی نہیں ماننا چاہتے تو مسیل مسیح مان لیں، یہ بھی نہیں مانتے تو مجھے مہدی مان لیں۔ ایسے جھوٹے آدمی کے لیے آپ ہم سے رعایت مانگتے ہیں کہ ان کو دعوت و تبلیغ کی اجازت ہونا چاہیے؟ یہ اعلان کرے نا آج کے بعد، آج ہی، کہ ہم الگ ہیں، ہمارا دین قادیانیت ہے، ہمارا نبی مرزا غلام احمد ہے۔ لو ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ اعلان کر دیں، ہمارا اسلام سے لینا دینا کوئی نہیں، ہم مسلمان نہیں، مسلمانوں کا کوئی فرقہ بننے کی کوشش ہم نہیں کر رہے، ہمارا نام آج کے بعد مرزائی ہے، قادیانی ہے، ہم غلام احمد کو اپنا نبی مانتے ہیں، فلاں فلاں کو اپنا نبی مانتے ہیں، الگ ہو جائیں تو ہماری بلا سے آپ انہیں دے دیں کوئی حق، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ چلو جی مان لیتے ہیں، الگ ہو جائیں، ختم نبوت پر حملہ نہ کریں، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلائیں، قرآن کو اپنی کتاب نہ مانیں، ہمیں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اسلام آنے کے بعد یہ سکھزم، سکھ مت، یہ اسلام کے بعد آیا ہے، نیا دین، بلکہ بابا گرو نانک مسلمانوں کے گھر پڑا ہے، قرآن کو حفظ کیا ہے، مسلمانوں کے گھر پڑا، ہندو تھا مسلمانوں کے گھر پڑا، دونوں کے نظریات کو خلط ملط کر کے نیا دین بنایا، باب رحمن رام رام اور باب رحمن اللہ اللہ کا نعرہ لگایا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلایا، تو ہمارا کوئی اعتراض؟ کسی نے اس پر فتویٰ لگایا، جو اس کے ساتھ گمراہ ہوئے ماری بلا سے، ہم انہیں دعوت تو دے سکتے ہیں، ہم ان پر کوئی ان کے قتل کا کوئی فتویٰ لگاتے، بطور سکھ وہ پاکستان میں بھی رہتے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ؟ مسلمانوں کے اندر مانوی تحریف کرنے والے بھی، دین کو بدلنے والے فرقے بھی موجود ہیں، رافضی موجود ہیں، آغا خانی موجود ہیں، بروہی موجود ہیں۔ کسی نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا ہے؟ کیونکہ ان میں سے کسی ایک نے نبوت کا دعویٰ، اگر آپ کو فرقہ بننا تھا تو نبوت کا دعویٰ ہو سکتا ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک حیثیت آپ مانتے، آپ فکری طور پر ایک الگ فرقہ بنتے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ الگ دین بننا چاہتے ہیں، باڑ میں جائیں، لیکن اپنی بوتل کا نام، اپنے برانڈ کا نام قادیانی رکھ۔ جب لوگوں کے سامنے جا کے کہو کہ میں احمدی مسلم ہوں، نہ تو احمدی ہے نہ مسلم ہے، نہ تو احمدی ہے، ہمارا دعویٰ سنیے، ہمارے نبی فرما گئے ان لی اسماء انا محمد و احمد، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، احمد ہوں۔ لوگوں کو دھوکہ دو کہ وہ جس کی بشارت عیسیٰ نے دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، وہ احمد میں ہوں،
اللہ کی قسم ہے قیامت تک بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ ایک قاضی کیا 1000 قاضی بھی درمیان میں کھڑے ہو جائیں گے. وہ احمد محمد مصطفیٰ ہے. وہ احمد کوئی گسیٹی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. وہ احمد آمنہ کا بیٹا ہے, عبداللہ کا جایا ہے. وہ محمد رسول اللہ ہے جن کی بشارت دی گئی ان علی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وانا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. میرے نبی کی دلیلیں سن لو. نبی آئے تو کفر مٹا. اور قادیانی نے کہاں سے کفر مٹایا ہے؟ بر صغیر سے انگریزوں کی جھولی میں بیٹھا. اور آج بھی یہاں سے جو بدبخت آزاد ہوتا ہے, جس پر مقدمات ختم ہوتے ہیں, وہ یہاں سے بھگایا جاتا اور سیدھا انگریزوں کی گود میں. اللہ کے رسول آئے تو کفر مٹا. مٹا کہ نہیں مٹا؟ جہاں جہاں آپ کی دعوت گئی, جس نے قبول کی, کفر مٹا یا نہیں مٹا؟ یمحو اللہ بی الکفر. آپ کا ایک ایک نام بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. قادیانی کے جانے سے بتائیں کہاں سے کفر مٹایا؟ کفر بڑا, کفر کو سپورٹ کیا, جہاد کے خلاف فتوے دیے, اور آج مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہے. آج پاکستان کے اور پاکستان کی ریاست کو آج تک تسلیم نہیں کرتے. پتہ نہیں ان ریاستی اداروں کو کہاں سے درد اٹھتا ہے ان کا. جانے قربان کرے ہمارے بھائی بیٹے, اور مزے وہ لوٹے جو پاکستان کو ہی نہیں مانتے آج تک. ہوش کے ناخن لو. نبی پاک نے فرمایا تھا, کہہ دیجئے لم یبق من النبوت الا المبشرات. نبوت کے جتنے بھی مدارج, جتنے بھی درجے یا جتنی بھی کیفیتیں ہو سکتی ہیں, اس میں سے کچھ نہیں بچا. کوئی چیز نہیں لے کر دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا. لم یبق من النبوت الا المبشرات. مگر ایک چیز بچ گئی ہے, مبشرات بچی ہیں. قالو, صحابہ نے کہا, وما المبشرات یا رسول اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر, وضاحتیں کون کرے گا؟ کسی قاضی کے لیے اللہ نے دین چھوڑا ہی نہیں کہ وہ اس کی وضاحتیں کرے. اللہ کے رسول خود اس کی وضاحتیں کر گئے. کسی مفسر کے لیے, کسی محدث کے لیے اللہ کی قسم ہے اللہ نے اپنے دین کو نامکمل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ اس کی نئی وضاحت کرے. ہاں سمجھا سکتا ہے, سلجھا سکتا ہے, اور اسی لیے سب سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. محدث سے اختلاف ہو سکتا ہے, مفسر سے, امام سے, ولی سے, پیر و مرشد سے, چھوٹے بڑے سے اختلاف ہو سکتا ہے, نبی سے بھی ہو سکتا ہے. ایسی وضاحت. وما المبشرات یا رسول اللہ. اللہ کے رسول یہ مبشرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا الرؤیا الصالحہ, نیک خواب آیا کریں گے, اچھے خواب, بشارتیں ملیں گی. امت کے صالح افراد کو صالح خواب آ سکتے ہیں, لیکن دلیل وہ بھی کہ کسی صالح خواب کو دین بنا لو, کسی صالح آدمی کے خواب کو دین سمجھا جائے گا؟ نہیں. اس کی بنیاد پر دین بنایا جا سکتا؟ دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر مکمل کر دیا, اور اس کا ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, اور اس کی وضاحت, اس کی تفسیر, اس کی تشریح, اس کی توضیحات خود اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. یہ نقطہ جو تمہیں سوجا ہے محترم چیف جسٹس صاحب, ہم کوئی فتنہ و فساد نہیں کرنا چاہتے, نہ تمہاری تفسیق کرتے ہیں, نہ تمہاری تکفیر کرتے ہیں, نہ تمہاری کردار کشی کے قائل ہیں, لیکن تمہیں یہ سمجھ ضرور ہونی چاہیے, اگر یہی بات صحابہ کو سمجھ آئی ہوتی کہ دین اللہ نے محفوظ کر دیا, مسئلہ ہی کو نہیں, جو مرضی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے, جو مرضی اپنی مرضی کا قرآن لکھ لے, تو پھر لڑائی کیوں کی؟ جو عقدہ تم پہ کھلا ہے وہ عمر فاروق پہ تو نہ کھلا کہ جیسے ہی جنگ یمامہ میں 700 کے قریب
وہ صحابہ، وہ نوجوان شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، عمر کی حالت بے چین ہو گئی، اٹھے ہیں اور آ کے خلیفہ کا دامن تھام لیا ہے۔ تب تک نہیں جاتے جب تک خلیفہ اس بات کو مان نہیں جاتے۔ کیا کہا تھا؟ کہا مجھے خطرہ ہے اگر اس طرح سے صحابہ، اس طرح سے یہ نوجوان بچے جنہوں نے قرآن نبی سے، نبی کے شاگردوں سے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اگر یہ اسی طرح سے قتل ہوئے، شہید ہوئے تو کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ قرآن کو کسی کتاب میں لانا چاہیے، قرآن کو لکھا ہونا چاہیے، قرآن کی اس کی مختلف نقول بننی چاہیے۔ خلیفہ اس بات کو نہیں مانتے کہ دیکھو اگر یہ نبی پاک نے کروانا ہوتا تو کروا دیتے، میں ایسا کام کرنے کو تیار نہیں جو کام میری طرف نسبت ہو، دین کا اتنا بڑا کام ہے۔ اور حضرت عمر مناتے رہے، دلائل دیتے رہے کہ دیکھو اللہ کے نبی لکھوایا کرتے تھے، قرآن لکھا ہوا بھی موجود ہے، محفوظ ہے، میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، کچھ حصہ فلاں کے پاس ہے، کچھ فلاں کے پاس ہے۔ جس امت کے سامنے سنایا، جنہوں نے یاد کیا، وہ لوگ موجود ہیں۔ منا لیا آخرکار۔ اور سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ نے جب حضرت ابوبکر کا سینہ کھول دیا اس دلیل پر کہ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، اللہ کے رسول لکھوایا کرتے تھے، آپ نے باقاعدہ لکھنے والے کاتب مقرر کیے تھے، مختلف صورتیں لکھوائیں پوری مکمل، تو واقعی عمر ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سارے دنیا سے ناپید ہو جائیں اور قرآن کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے پھر؟ اب دونوں مل کے کہتے ہیں اب ذمہ داری کس کی لگائیں؟ کہا زید ابن ثابت کی لگاؤ، وہ رسول اللہ کا سب سے چہیتا شاگرد تھا، وہ قرآن کا بہترین قاری، لکھنے والا بہترین کاتب، جو نبی کی مجلس میں بیٹھ کے لکھا کرتا تھا، اسی کی ذمہ داری لگاؤ۔ دونوں نے بلا کر زید ابن ثابت کو سربراہ بنانا چاہا، وہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی نہیں مانتے۔ قاضی صاحب، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پاکستان میں ایک کمپنی، تاج کمپنی کے نام سے بہت بڑی کمپنی تھی، آپ سب جانتے ہیں۔ جب بار بار علماء نے اسے بتایا تمہارے چھاپے خانے میں غلطی ہے، اپنا چھاپا خانہ ٹھیک کرو، قرآن غلط چھاپ رہے، نہیں مانے، تکبر میں آ کر آج اس کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ قرآن ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت اللہ نے ہمارے ہی ذمے لگائی ہے، اللہ نے سینوں میں بھی جمع کیا ہے، کتابت کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کی ہے، نبی نے بھی یہی کام کیا، سینوں کے حوالے بھی کیا ہے۔ اور بعض سینے تو ایسے جن سے کہا تھا تم سناؤ میرے ممبر پہ بیٹھ کے، ان میں سے ایک سے کہا، زید ابن ثابت کو مناتے رہے، دونوں دلائل دیتے رہے، حتیٰ کہ وہ قائل ہو گئے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، رسول اللہ خود لکھوایا کرتے تھے، ہمارے پاس لکھے ہوئے بعض حصے موجود ہیں مختلف۔ اب کیا ہے، باقاعدہ کمیٹی بنا کر لوگوں کو کہا لاؤ پیش کرو اپنا لکھا ہوا، اور لکھا ہوا پیش ایسے ہی نہیں کہ جس کے دل میں جو آیا وہ اٹھا لائے، لکھا ہو محمد کی مجلس میں، گواہ موجود ہوں اسی مجلس کے، اور نبی پاک نے اس کے لکھے کی توثیق کی ہو، کہا ہو کہ ہاں تو نے ٹھیک لکھا ہے، اس کو شامل کیا قرآن میں۔ اور ایک ایک حرف، ایک آخری آیت رہ گئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اس کا لکھنے والا اکیلا ہے، گواہ بھی کوئی نہیں، گواہ بھی کوئی نہیں، گواہ دو چاہیے، ایک گواہ اور لے آ، کہا گواہ کوئی نہیں، آیت سب کو آتی ہے، آیت سب کو یاد ہے، لیکن گواہ کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ نے وہ کروایا جو اس سے پہلے ثابت کیا تھا کہ اس کی گواہی وہ ہے جس نے میرے نبی کے گھوڑے کی گواہی دی تھی، اور آقا نے فرمایا تھا آج کے بعد تیری دو گواہیاں ہوں گی، آج کے بعد تیری دو گواہیاں ہوں گی۔ آج جب اس بات پر جھگڑا ہوا، گواہی ایک ہے دوسری لے کے آ، اسی کے حق میں صحابہ نے کہا، اور یہ تو وہ شخص ہے جس کو نبی نے کہا تھا تیری اکیلے کی گواہی بھی دو کے برابر ہوگی۔ یوں قرآن جمع ہوا، یوں قرآن کی حفاظت کا اہتمام ہوا۔
آپ کہیں ذمہ داری اللہ کی ہے اور اس کا راستہ کھولیں کہ بندے جو مرضی کرتے پھریں، نہ اپنے فیصلے کو واپس لو، اپنے فیصلے کو تبدیل کرو، اس سے پہلے کہ تمہارا بھی کسی بدبخت فہرست میں نام لکھا جائے اور پاکستان کی عوام تمہارے خلاف باہر نکلے۔ ہم نہیں چاہتے، ماحول اتنا پہلے پریشان کن ہے، لیکن آپ بڑی بڑی سیٹوں پہ، بڑے بڑے مناصب پہ بیٹھے ہوئے افراد کو بھی دیانت سے کام لینا ہوگا، ہوش مندی سے کام لینا ہوگا۔ اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ ہمیشہ منسلک رکھے، اسی پر ہماری جان نکلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔